بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ بنی بکر کے گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شخص کو بنی خزاع کے مسلمان شخص نے پیٹا، جس پر دونوں قبیلوں میں لڑائی ہو گئی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسی لڑائی کی تفصیل بتائیں گے، جس میں قریش نے صلح حدیبیہ کے دوران ہونے والے معاہدے کی دھجیاں بکھیر دیں اور معاہدے کی اس خلاف ورزی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اعلان فرمایا، مکہ کی جانب روانگی پر کیا حالات و واقعات پیش آئے، مکمل تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ لہٰذا آپ نے ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجئے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ بنی بکر نے بنی خزاع کے خلاف قریش سے بھی مدد مانگ لی۔ قریشی سرداروں نے ان کی درخواست قبول کر لی، ان کی مدد کے لیے آدمی بھی دیے اور ہتھیار بھی۔ پھر یہ سب مل کر ایک رات اچانک بنی خزاع پر ٹوٹ پڑے۔ وہ لوگ اس وقت بے فکری سے سوئے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے بنی خزاع کو بے دردی سے قتل کرنا شروع کیا۔ بنی خزاع کے بعض افراد جانیں بچانے کے لیے وہاں سے بھاگے اور ایک مکان میں گھس گئے۔ قریش نے انہیں وہاں بھی جا گھیرا اور پھر اس مکان میں گھس کر انہیں قتل کیا۔ اس طرح قریش نے بنی بکر کی مدد کے سلسلے میں اس صلح نامے کی دھجیاں اڑا دیں جو صلح حدیبیہ کے وقت لکھا گیا تھا۔ قریش جب یہ سب کر بیٹھے تو احساس ہوا کہ یہ ہم نے کیا کیا۔ اب وہ جمع ہو کر اپنے سردار ابو سفیان کے پاس آئے۔ سارا واقعہ سن کر انہوں نے کہا، یہ ایسا واقعہ ہے کہ میں اگرچہ اس میں شریک نہیں ہوں لیکن بے تعلق بھی نہیں رہا اور یہ بہت برا ہوا۔ اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہم سے جنگ ضرور کریں گے، اور میں تمہیں بتائے دیتا ہوں، میری بیوی ہندا نے ایک بہت بھیانک خواب دیکھا ہے۔ اس نے دیکھا ہے کہ ہجون کی طرف سے خون کا ایک دریا بہتا ہوا آیا اور خندمہ تک پہنچ گیا۔ لوگ اس دریا کو دیکھ کر سخت پریشان اور بدحواس ہو رہے ہیں۔ اس پر قریش نے ان سے کہا، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں اور ان سے نئے سرے سے معاہدہ کریں۔ آپ کے سوا یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ اہل قریش کے کہنے پر ابو سفیان اپنے ایک غلام کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر ان سے پہلے بنی خزاع کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا اور جو کچھ ہوا تھا تفصیل سے بیان کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مسجد نبوی میں اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ بنی خزاع کی درد بھری روداد سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ارشاد فرمایا، اگر میں بنی خزاع کی مدد انہی چیزوں سے نہ کروں جن سے میں اپنی مدد کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میری مدد نہ فرمائے۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اسی وقت آسمان پر ایک بدلی آ کر تیرنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، یہ بدلی بنی خزاع کی مدد کے لیے بلند ہوئی ہے۔ دوستو، ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تھے۔ رات میں اٹھ کر انہوں نے نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا۔ ایسی حالت میں میں نے انہیں لبیک 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 فرماتے سنا، یعنی میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، میں مدد کروں گا، میں مدد کروں گا، میں مدد کروں گا۔ اب وہاں کوئی اور تو تھا نہیں، چنانچہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو 3 بار لبیک اور میں مدد کروں گا فرماتے ہوئے سنا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی خزاع کے ساتھ کوئی واقعہ ہو گیا ہے۔ اس کے 3 دن بعد بنی خزاع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تھے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دے دی تھی، جبکہ ابو سفیان اسی کوشش میں تھے کہ اس سلسلے میں سب سے پہلے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر ملیں، یعنی ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے مسلمانوں کو اس واقعے کی خبر نہ ہو۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو بھی پہلے ہی ان الفاظ میں خبر دے دی تھی۔ بس یوں سمجھو نئے سرے سے معاہدہ کرنے اور اس کی مدت بڑھانے کے لیے ابو سفیان آیا ہی چاہتا ہے۔ پھر ابو سفیان سے پہلے ہی بنی خزاع کا وفد مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر واپس روانہ ہوئے تو راستے میں ابو سفیان سے ان کا سامنا ہوا۔ ابو سفیان نے ان سے کچھ پوچھنے کی کوشش کی لیکن وہ بتائے بغیر آگے بڑھ گئے۔ تاہم ابو سفیان نے بھانپ لیا کہ یہ لوگ اسی سلسلے میں مدینہ منورہ گئے تھے۔ مدینہ منورہ پہنچتے ہی ابو سفیان سیدھے اپنی بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے۔ مشہور واقعہ ہے کہ گھر میں داخل ہونے کے بعد جب ابو سفیان نے بستر پر بیٹھنا چاہا تو ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بستر لپیٹ دیا۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان حیرت زدہ رہ گئے۔ انہوں نے کہا، بیٹی یہ کیا؟ مہمان کے آنے پر بستر بچھاتے ہیں کہ اٹھاتے ہیں؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر ہے اور آپ ابھی مشرک ہیں۔ یہ سن کر ابو سفیان بولے، اللہ کی قسم، میرے پاس سے آنے کے بعد تجھ میں خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ اس پر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یہ بات نہیں بلکہ بات یہ ہے کہ مجھے اسلام کی ہدایت عطا ہو گئی ہے، جبکہ آپ پتھروں کو پوجتے ہیں، ان بتوں کو جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ پر تعجب ہے، آپ قبیلہ قریش کے سردار اور بزرگ ہیں، سمجھدار آدمی ہیں اور اب تک شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ان کے جواب میں ابو سفیان بولے، تو کیا میں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو اختیار کر لوں؟ پھر ابو سفیان وہاں سے نکل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نئے سرے سے معاہدہ کرنے سے انکار فرما دیا۔ اب وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے۔ انہوں نے بھی کوئی بات نہ سنی۔ وہ بار بار سبھی بڑے لوگوں کے پاس گئے لیکن کسی نے ان سے بات نہ کی۔ آخر ابو سفیان مایوس ہو گئے اور واپس مکہ لوٹ آئے۔ انہوں نے قریش پر واضح کر دیا کہ وہ بالکل ناکام لوٹے ہیں۔ ادھر ابو سفیان کے روانہ ہونے کے بعد ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو کوچ کا حکم فرمایا۔ مسلمانوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو بھی تیاری کا حکم فرمایا، لیکن یہ وضاحت نہیں فرمائی تھی کہ کہاں جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آس پاس کے دیہاتوں میں یہ پیغام بھیج دیا۔ ان لوگوں کو حکم ہوا کہ رمضان کا مہینہ مدینہ منورہ میں گزاریں۔ اس اعلان کے فوراً بعد چاروں طرف سے لوگوں کی آمد شروع ہو گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں دعا فرمائی، اے اللہ، قریش کے جاسوسوں اور سن گن لینے والوں کو روک دے تاکہ ہم ان کے علاقے میں اچانک جا پڑیں۔ ادھر تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ احتیاط فرما رہے تھے کہ کسی طرح قریش کو ان کی تیاریوں کا علم نہ ہو۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قریش کے 3 بڑے سرداروں کے نام خط لکھا۔ اس خط میں انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریوں کی اطلاع دی تھی۔ یہ خط انہوں نے ایک عورت کو دیا اور اس سے کہا، اگر تم یہ خط قریش تک پہنچا دو تو تمہیں زبردست انعام دیا جائے گا۔ اس نے خط پہنچانا منظور کر دیا۔ اس پر حضرت حاطب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے 10 دینار اور ایک قیمتی چادر دی اور اس سے کہا، جہاں تک ممکن ہو اس خط کو پوشیدہ رکھنا اور عام راستوں سے سفر نہ کرنا، کیونکہ جگہ جگہ نگرانی کرنے والے بیٹھے ہیں۔ وہ عورت عام راستہ چھوڑ کر ایک اور راستے سے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئی۔ روایات کے مطابق اس کا نام سارا تھا۔ وہ مکہ کی ایک گلوکارہ تھی۔ مدینہ منورہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر مسلمان ہوئی تھی۔ اس نے اپنی خستہ حالی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مدد بھی کی تھی۔ پھر یہ مکہ چلی گئی لیکن وہاں جا کر اسلام سے پھر گئی۔ پھر یہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین آمیز اشعار پڑھنے لگی۔ ان دنوں سارا دوبارہ مدینہ منورہ آئی ہوئی تھی۔ حضرت حاطب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے یہ خط دیا تو وہ یہ کام کرنے پر رضامند ہو گئی۔
دوستوں کہتے ہیں کہ اس نے وہ خط اپنے سر کے بالوں میں چھپا لیا اور مدینہ منورہ سے روانہ ہوئی۔ ادھر یہ روانہ ہوئی، ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس بارے میں خبر بھیج دی۔ آسمان سے اطلاع ملتے ہی آپ نے اپنے چند صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اس کے تعاقب میں روانہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، وہ عورت تمہیں فلاں مقام پر ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، خط میں قریش کے خلاف ہماری تیاریوں کی اطلاع ہے، تم لوگ اس عورت سے وہ خط چھین لو، اگر وہ خط دینے سے انکار کرے تو اسے قتل کر دینا۔ روایات کے مطابق یہ صحابہ حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہم تھے۔ حکم ملتے ہی یہ اس مقام کی طرف روانہ ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق وہ عورت ٹھیک اسی مقام پر جاتے ہوئے ملی۔ انہوں نے اسے گھیر لیا۔ انہوں نے اس عورت سے پوچھا، وہ خط کہاں ہے؟ اس نے قسم کھا کر کہا، میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ آخر اسے اونٹ سے نیچے اتارا گیا، تلاشی لی گئی مگر خط نہ ملا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی غلط بات نہیں کہتے۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ یہ لوگ کسی طرح نہیں مانیں گے تو اس نے اپنے سر کے بال کھول ڈالے اور ان کے نیچے چھپا ہوا خط نکال کر انہیں دے دیا۔ بہرحال ان حضرات نے خط لا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ خط حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا تھا اور اس میں درج تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کی تیاری شروع کر دی ہے اور یہ تیاری ضرور تم لوگوں کے خلاف ہے۔ میں نے مناسب جانا کہ تمہیں اطلاع دے کر تمہارے ساتھ بھلائی کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاطب رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب فرمایا، انہیں خط دکھایا اور پوچھا، حاطب اس خط کو پہچانتے ہو؟ جواب میں انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں پہچانتا ہوں، میرے بارے میں جلدی نہ کیجیے، میرا قریش سے کوئی تعلق نہیں، جبکہ آپ کے ساتھ جو مہاجرین مسلمان ہیں ان سب کو قریش کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں، اس وجہ سے مشرک ہونے کے باوجود وہاں موجود ان کے رشتہ دار محفوظ ہیں، وہ انہیں کچھ نہیں کہتے، لیکن چونکہ میری ان سے رشتہ داری نہیں اس لیے مجھے اپنے گھر والوں کے بارے میں تشویش رہتی ہے۔ میری بیوی اور بیٹا وہاں پھنسے ہوئے ہیں، سو میں نے سوچا اس موقع پر قریش پر یہ احسان کر دوں تاکہ وہ میرے گھر والوں کے ساتھ ظلم نہ کریں، اور بس اس خط سے مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، قریش پر اللہ کا قہر نازل ہونے والا ہے۔ ان کی بات سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضوان اللہ عنہم سے فرمایا، تم نے حاطب کی بات سنی؟ انہوں نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے، اب تم لوگ کیا کہتے ہو؟ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے اجازت دیجیے کہ اس شخص کا سر قلم کر دوں کیونکہ یہ منافق ہو گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، یہ شخص ان لوگوں میں سے ہے جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، اور عمر تمہیں کیا پتا، ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے اہل بدر سے یہ فرما دیا ہو کہ تم جو چاہے کرو، میں نے تمہاری مغفرت کر دی ہے۔ دوستو روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ کی یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، تم میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ کہ ان سے دوستی کا اظہار کرنے لگو، حالانکہ تمہارے پاس جو دین آ چکا ہے وہ اس کے منکر ہیں۔ وہ رسول کو اور تمہیں اس بنا پر شہر بدر کر چکے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہو۔ روایات بتاتی ہیں کہ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ سے کوچ فرما دیا۔ مدینہ میں اپنا قائم مقام حضرت ابو زرہم کلثوم ابن حسن انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے پیاروں تک تاکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ویڈیو ان تک بھی پہنچ سکے۔ اور دوستو آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا لیں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، فی امان اللہ۔